امام نووی حدیث نمبر 5. امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی، ایسا کام کیا جو اس میں نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، رد کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس۔ اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر وہ جو عمل ہم کرنا چاہتے ہیں کرتے رہتے وہ اللہ کے پاس قبول ہو۔ نہیں تو کرنے کی وجہ ہی کیا ہے کہ اگر ہم کرتے رہے اور اگر اللہ کے پاس قبول نہیں ہے تو پھر اس سے یہ سارے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو ہم نے کمپیئر کر رہے ہیں ہم اس کو فرسٹ حدیث سے، جو نیت والی حدیث تھی، وہ جو نیت ہے وہ ہمارے دل کے معاملات، دل کے حالات پہ جو امپورٹنس بتا رہی تھی۔ یہ جو حدیث ہے یہ 50% فقہ کا حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کیا چیز ہے جو نہیں قبول یعنی منع کی گئی ہے عمل میں، کیا چیز ہے جو منع کی گئی ہے، کیا چیز ہے جو ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو رد کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننے کے لیے۔ اور ہم نے جو لقب ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، یا سارے وائفس آف دا پروفٹ، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، تو اس کا جو یہ ہے اس کا معنی کہ اس لیے ان کو جب یہ ٹائٹل دیا گیا تو یہ ہے کہ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کوئی اور شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو ماں کا لقب دیا گیا نا، تو وہ کیسے کوئی اور ان سے شادی کرے۔ لیکن ان کی رولنگز بایولوجیکل ہماری اپنی ماں سے الگ ہے، تو ان کو سے پھر بھی پردہ اور حجاب وہ رولنگز ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اے عائشہ تم میری بیوی ہو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اور حدیث ہے، یہ ایک بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو درداء جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کے فوت ہو جانے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ام درداء ہے ابو درداء کی وائف کو نا پرپوزل بھیجا ہوا تھا شادی کا، تو انہوں نے ان کو ریفیوز کیا، اور وہ انہوں نے یہ کہہ کے ریفیوز کیا کہ میں نے سنا ہے کہ جو دنیا میں جس ہسبینڈ کی ایز اے وائف فوت ہوں گی تو وہ آخرت میں جنت میں بھی ملائے جائیں گے، اور وہ چاہتے تھے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ملائے جائے جنت میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے بھی جو امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پھر آگے جا کے رسول اللہ کے بعد شادی کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ہر نئی چیز جو یا بدعت جو اسلام جو دین میں داخل کرے گا وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے یہ فالو کرنے والا ہے، کہ جو دیا گیا ہے اس کو فالو کرو، یہی نہیں کہ اپنی مرضی سے یا اپنی پسند والا یا کچھ اور ایسی چیزیں ہم اس میں ایڈ آن کریں۔ اور تو ہر چیز ہم جو کرتے ہیں، چاہے ہمارا عمل ہو، ہمارا کال ہو، ہمارا فیل یا ہمارے نیت، یہ سب ہر چیز کو جج کیا جائے گا، ایکسیپٹیڈ ہے کہ ریجیکٹیڈ ہے، قبول ہوں گی یا ریجیکٹ ہوں گی، رد کی بھی ہے یا ایکسیپٹیڈ ہے۔ یہ کیسے دیکھیں گے ہم؟ ان دا لائٹ آف سننا اور قرآن کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اس میں اگر وہ ہے تو وہ ہی دین کا حصہ ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے کہ وہ قبول ہوں گی، اور اگر یہ ان میں سے نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں وہ نہیں ملتی ہے، تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا کہ عمل الصالح کہ جو نیک عمل ہے یا جو اچھے عمل ہے یا جو عمل اللہ کے پاس قبول ہوتے ہیں، اس کی 2 شرائط۔ نمبر 1 اخلاص جو ہے اس میں نیت ہے، تو یہ بہت مشکل چیز ہے، اخلاص بھی آسان نہیں ہے۔ تو سفیان ثوری کا قول ہے کہ میں نے اپنی ہر جو معاملات، ہر جو چیز عبادت کی جو ہر ایک حصہ ہے، کچھ چیزیں بہت مشکل ہے نا، روزہ رکھنا یہ کیا آسان ہے، یہ جہاد خود کہاں آسان ہے، لیکن پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل جو چیز میں نے پائی اپنی زندگی میں وہ تھی اپنی نیت کو صحیح رکھنا۔ نیت ہے ہی ایسی چیز، کیونکہ نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس چاہتا ہے کہ لوگ بات ہم جو اچھا کرے وہ جان لے، لوگ ہماری تعریف کرے، لوگ واہوائی ہم کو دے، اور ہم سب کے پاس ایکسیپٹیبل ہو، سب ہم کو پسند کرے اور اچھا سمجھے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز اور نفس یہ چاہتا اور اخلاص بالکل اس کے اگینسٹ ہے، اپوزٹ ہے، تو اور اللہ ایسی ذرا بھی کوئی ملاوٹ آ گئی تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تو اخلاص ایک چیز چاہیے، 2 چیز جو ہے اس میں ایک اخلاص ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔
یعنی کہ ایگزیکٹلی جو جیسے اللہ چاہتے، جیسے یہ اللہ کا دین ہے، قبول اللہ کرنے والے، اگزامپل اللہ نے بھیجی ہوئی ہے، تو جو اللہ چاہے ویسا ہم کریں گے، جیسا اللہ نہیں چاہیں گے، جیسا ہم کو نہیں بتایا گیا، جیسا ہم کو نہیں سکھایا، ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن میں آیت ہے سورہ مائدہ، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جگہ کیوں نہیں ہے کوئی چیز کے لیے، جیسے کیونکہ ہم نے بتایا جیسے جو مزاج ہے اسلام کا، یہ فالو کرنے والا ہے کہ جو دیا گیا ہے بس اس کے وہ کرتے رہو، اس کے بس اتنے جگہ پہ رہو، اسی پلیس میں اس کی بگننگ اس کا اینڈ دیا گیا، بس اس میں اس کے یہ رینج میں رہو۔ تو کیوں؟ اس کی سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اور یہ آیت امپورٹنٹ ہے یہ سینس میں کہ یہ کب نازل ہوئی۔ یہ نازل ہوئی تھی یہ آیت جب حجۃ الوداع کے ٹائم، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہوا ہے، اور جو ان کی زندگی کا لاسٹ ایئر تھا، اس سال میں انہوں نے حج کیا، اور آنے کے بعد کچھ مہینے بعد حج سے آنے کے بعد وہ بیمار ہوئے، اور اس کے بعد وہ ان کا وہ وفات پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنی آخر میں جا کے یہ آیت قرآن میں اتری ہوئی ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا سیدھے ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن میں، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ بس دیٹس اٹ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اگر کہاں اس میں کوئی اسکوپ رہ گیا کچھ اور کے لیے، کمپلیٹ دین آ گیا۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آیت ایسی آیت قرآن میں آئی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی آیت ہمارے پاس آتی تو ہم اس دین کو عید مناتے ہیں، یہ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم بھی جانتے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیا ڈیٹ تھا، کیا جگہ تھی، کہاں پہ یہ حدیث کہاں پہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ میں حج بتا رہی ہوں نا۔ تو 9 ذی الحج کو، کون سا دن ہوتا ہے 9 ذی الحج؟ عرفات کا، رائٹ، جس کو ایگزیکٹ حج کا دن مانا جاتا ہے عرفات۔ تو عرفات کے دن یہ، اور جو عرفات کے گراؤنڈز پہ 9 ذی الحج کو، اور تو یہ بھی ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس بھی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ سیلیبریشن والا دن ہے۔ کیونکہ اگر یہ دن اوپن اینڈڈ آتا نا، تو سوچو کہ کتنا فتنہ ہوتا، جبکہ دین ایسا کمپلیٹ آ کے ایک کمپلیٹ پیکج ملا ہوا ہے کہ جس میں آپ کوئی چانس نہیں بچا، کوئی ہولز، کوئی کاماز باقی نہیں ہے، تو وہ بھی شیطان ہم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنی اچھی آیت۔ اور جو ہم نے یہ حدیث پڑھی، اس میں جو لفظ ہے وہ بدعت کا آیا ہے، کہ جس نے بھی ہمارے اس دین میں بدع، جو ورڈ ہے یہاں پہ یوز ہوا ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھو یا اسکرین پہ نا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس، جس نے کوئی نئی چیز ڈالی، ھذا ما لیس، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، منہ فہو رد، تو وہ رد کی جائے گی۔ اور دوسرے یعنی مسلم میں جو حدیث ہے، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن جو مسلم میں جو ورڈز ہے وہی ہے، پھر وفی روایت لی مسلمن من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہمارے میں سے، تو یہ جو ہے جو نئی چیز ہے، اس کو عربک میں بدع کا، اٹ از کالڈ بدع۔ تو اس کا لنگوسٹک معنی، یعنی لینگویج میں اس کا معنی بنتا ہے کہ کچھ تو جو بالکل نئے سے کوئی چیز کا انٹروڈیوس کرنا، کوئی نیو چیز۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے بارے میں جیسے آیت ہے بدیع السماوات والارض، کہ شروع کرنے والا ہے یا اوریجنیٹر ہے زمین اور آسمانوں کا، کیونکہ اللہ نے ہی اوریجن کیا ہے، بگنر اللہ ہے۔ ویسے ایک کوئی نیو چیز ڈالنا، اس کا لنگوسٹک میننگ بدعہ یا بدعت کا میننگ ہے ٹو برنگ سم تھنگ نیو۔ لیکن اس کا شرعی معنی، یہ حدیث کے حساب سے اس کا کیا معنی بنتا، کہ کوئی ایسی چیز جو نئے سے ڈالے اور اس کو دین کا نام دے، جس کا دین میں کوئی بیسس نہیں، کوئی فاؤنڈیشن نہیں، کوئی پروف نہیں۔ تو یہ 3 اس کے اسپیکٹ ہے۔ اور ہم کو ایک جنرل آرڈنری لوگ، ہمارے جیسے آرڈنری لوگ کو سمجھنے کے لیے اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں اسکالرس، کہ اگر کوئی چیز ہم جس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم آگے دیکھیں گے کیا اس کے ڈیٹیلز ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ہم دین سمجھنے کا مطلب کیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، راضی ہوں گے، اور یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہم کو ثواب ملے گا۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ اب وہ کیسے بھی سمجھ کے کر سکتے ہیں، ہم اس کو فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، یا اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، یا جو بھی ہماری مسٹیکس ہو رہی ہے ہم سے۔ تو یہ سوچ کے جب ہم کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ بدعت ہے۔
कैसे पता चलेगा हमको कि ये जो अमल हम जो कर रहे हैं ये बिदअत है? तो पहले ये है कि उसके 3 कंपोनेंट्स पूरे होने चाहिए, जिसमें ये तीनों चीज़। अच्छा, जो मैं बता रही थी कि जो रेगुलर स्कॉलर्स ने हमको रेगुलर लोगों को जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए बताया, तो ये है कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं उसको पीछे लेकर जाओ, कि क्योंकि ये कितना बड़ा मौजिज़ा है इस्लाम का, जिसको इस्नाद चेन जो कहा जाता है ना, कि किससे ये बात हम तक पहुंची, तो कौन से इमाम से पहुंची, उनके पीछे कौन से ताबीन, बहुत लंबी, बहुत सारी लंबी चेन हो सकती है, लेकिन इतना ज़बरदस्त हमारे पास प्रेजर्वेशन रहा है हदीस का, कुरान जैसा है वो लेवल पे हदीस का प्रिजर्वेशन रहा है, तो वो सारी इसनाद, सारी चेन भी प्रिजर्व है कि सारे, और वो खुद अपने आप में एक इल्म है कि जिस किसके थ्रू वो हदीस पहुंची उसके बारे में भी लोगों ने स्टडी की है, कंप्लीट डिटेल उनकी लाइफ स्टडी की है कि ये पर्सन की मेमोरी कैसी थी, ये पर्सन जो बता रहा है कि मैं उनसे मिला और उनसे मिलके ये हदीस पता चली, तो वो मिले या नहीं मिले, ये मिलने के चांस है या नहीं है, वो दोनों आपस में लिंक्ड कैसे थे, और जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है वो एतबार करने के लायक है या नहीं है, वो उनका दीन के बारे में कैसा था, उनके बारे में लोगों को क्या, पूरी हर एक की एक एक की बायोग्राफी, इतना डिटेल इल्म है ये, तो वो चेन कंटिन्यू होती आ रही है। तो कोई भी चीज़ जब हम तक पहुंची तो हम ये देखें कि उसको हम पीछे लेके जाए, इसके पीछे किससे आई और फिर उनसे और उनसे पीछे कौन, ऐसे करते करते जब अगर वो चेन जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा इकराम, वो, तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो चेन जुड़ गई ना, तो मतलब कि ये दीन है। लेकिन हम उसको पीछे लेकर जा रहे हैं और वो चेन जाके 100 साल पहले खत्म हो जा रही है, क्योंकि हम 1400 साल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर वो जाके 100 साल बाद पीछे लेकर जाओ और खत्म हो जा रही है, उसके पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं मिल रहा है वो अमल का जो हम कर रहे हैं दीन समझ के, और या उस कहीं भी पीछे जाके यहाँ तक कि समझो 1200 साल पहले जाके वो, या 1100 साल पहले भी जाके वो अगर लिंक खत्म हो जा रही है, तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200-300 साल बाद अगर कोई चीज़ शुरू हुई है, कोई सहाबी ने नहीं किया, कोई ताबीन तबा ताबीन जो इमाम इमाम है हमारे, वो वो टाइम पे अगर वो वहां तक भी अगर वो नजर नहीं आ रही है चीज, तो क्या मतलब है कि बाद में कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस हो गई, और ये बिदत है। और इस वजह से अगर ये है कि अगर वो न्यूली, उसमें ये होना चाहिए कि जो कुछ नया है, बाय सेइंग लाइक जो भी न्यूली इन्वेंटेड या बिदत, तो ये वो चीज नहीं बनेगी जिसमें कुरान या हदीस या सुन्नत से ना कहीं भी अगर कोई प्रूफ मिल रहा है, कोई भी उसके तो वो उसको हम बिदत नहीं उसको लेबल करेंगे। फिर उसको हम ये भी, जैसे फिर ये कि जो अगर दीन के साथ कोई 3 बातें मैंने उसके बताई, 3 कंपोनेंट्स। पहले तो ये है कि वो न्यू बहुत अजीब नई चीज़ हो, यानी पीछे उसको लेके हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जोड़ सक रहे। दूसरा फिर ये है कि हम उसको दीन समझ के कर रहे हैं, तो और अगर तीसरा फिर उसमें ये है कि उसके लिए कोई अगर प्रूफ नहीं हो, तो अगर समझो कोई, एक तो ये है कि हम उसको प्रूफ है तो खत्म, फिर वो बिदत नहीं है। दूसरा फिर ये कि अगर हम इसको, वो दीन नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, बस अदर देन दीन है, यानी जिसको हम समझते हैं कि हमारे मामलात है उसमें से है, तो अगर वैसा है तो फिर उसको हम फिर क्योंकि वो हम रिलीजन समझ के नहीं कर रहे, तो फिर उसको हम बिदत का नाम नहीं दे सकते। और फिर जिसके लिए काइंड ऑफ प्रूफ है ना, अगर पहले से अगर प्रूफ है, हदीस और कुरान में प्रूफ है, जैसे जिसका एक एग्जाम्पल है कि जमात में नमाज पढ़ना है, तो इसके प्रूफ है हदीस में, जैसे वो 3 वाइट डेज, या जो 13, 14, 15 हर महीने का जो रोज़ा रखने वाली बात है, नफिल जो रोज़े हम जो रखने के लिए हमको एनकरेज किया, तो वो जो है उसका भी प्रूफ है, तो हम इसको बिदत नहीं कह सकते। इतनी इंपॉर्टेंट बात है बिदत की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जब भी कोई खुतबा, जब चाहे जुम्मा का खुतबा हो, चाहे ईद का खुतबा हो, या जब भी अगर लोगों को जमा करते और उनको एड्रेस करना चाहते और खुतबा देना चाहते, तो खुतबतुल हज्जा के नाम से जो खुतबा दिया जाता है, हमने बहुत कॉमनली सुना होगा। ये ये वो खुतबा है वो जो दे देते थे, और जिसमें इंसिस्टेंस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बिदात से बचो, यानी हर खुतबे में इससे पहले कि रसूल अपना मैसेज दे, पहले ये खुतबा से रिमाइंड कर रहे लोगों को कि बिदत से बचो। और ये है उसका पार्ट में पढ़ती हूँ कि वशर अल उमूरी मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। सबसे बुरी बात दीन में नई बातें हैं, हर नई बात बिदत है, हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही आग में लेकर जाएगी, जहन्नम में लेकर जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी बड़ी चीज़ है, और उसको हमको ऐसा नहीं कि अगर
ہم کوشش تو کرتے رہتے ہیں اور ہم اتنے جینوئنلی رہتے، ہمارے نیت بھی ہماری صحیح ہے، پر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اگر کہ یہ بدعت ہے اور نہیں ہے، تو کوشش کرنا چاہیے اور معلوم کرانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ فائنڈ کریں ہم، کیونکہ بدعت جو ہے اگر آگ میں لے کے جائے گی اور ہم اس کو زندگی بھر کرتے رہے، عمل کرتے رہے اور وہ کچھ بنا نہیں اس کا، تو یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے۔ اور ایکشن میں ہمارے عمل میں دو ٹائپ کے ایکشنز ہیں ان جنرل دیکھو تو، ایک تو یہ ہے کہ جو عبادات کنسیڈر ہوتے ہیں، دینی عبادت ایک ہے اور دوسرا ہے معاملات۔ ان دونوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا جو چیز ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے ثواب کے پانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا جو پیٹرن ہے، کرنے کا جو پیٹرن ہے، تو جو طریقہ ہمارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز پہ ہے، تو پھر یہ عبادت ہے۔ اور اس کے کرنے کے لیے جب اگر ہم کوئی چیز کو عبادت بول رہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ ڈسٹنکشن۔ اگر ہم آج یہاں سے آج کو لے کر جانا، اگر ایک چیز اگر میں بولوں کہ یہاں سے آج یہ لے کر جاؤ، تو یہ بات کہ اگر ہم عبادت چاہ رہے سمجھ رہے اس کو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پروف ہوگا کہ اس کو کرو، ایسا پروف ہوگا کہ اس کو کر سکتے ہیں یا اس کو کرنا چاہیے یا یہ اوکے ہے کرنا، اس کا پروف ملے گا قرآن سے، حدیث سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، صحابہ اکرام کے اعمال سے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے جو خلفاء راشدین جو گائیڈڈ ہمارے خلیفے جو چار تھے، یعنی یا پھر پہلا جنریشن کا صحابہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے جو صحابہ تھے وہ، یا اس کے بعد والا، یا ان کے بعد والی، یہ جو جنریشن میں ان میں پیورٹی تھی ریلیجن کی، تو ان ایک صحابی کو بھی نہیں فالو کرنا ہے ہم نے کہ بس وہ صحابہ کا اجماع سب ملا کے نا، اس سے پروف ہوگا کہ ان سے ملے گا کہ یہ جو بات ہے یہ پروف ہے کہ یہ کرنے والا ہے۔ تو جہاں تک عبادت کا سوال ہے، پروف ہونا چاہیے کہ کرو، اس کو کرو۔ دوسرا جو ہے معاملات، اس میں وہ ہے جو جس کا وہ پبلک انٹرسٹ یا لوگوں کے فائدے والی چیزوں مانا جاتا ہے، معاملات ہوا، ورلڈلی ٹرانزیکشن ڈیلنگ نا، اس میں کیا چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ تب تک اوکے ہے، یہ چیزیں جو بھی ہے وہ کرنا تب تک اوکے ہے، تب تک ٹھیک ہے، تب تک کی جا سکتی ہے، تب تک ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو نہیں کرنے والا پروف مل جائے۔ جو تک عبادت ہے وہ کرنے والا پروف کہ اس کو الاؤ کیا ہے، اس کو الاؤ کیا ہوا ہے، یہ کر سکتے، وہ پروف ہو۔ جہاں تک معاملات ہے اس میں اس کو منع کرنے والا پروف ہم کو چاہیے کہ کوئی اگر آ کے یہ فار ایگزامپل اگر میں شاید چائے پی رہی ہوں فار ایگزامپل، اگر کوئی آ کے یہ بولے کہ یہ حرام ہے، تو جو یہ منع کرو وہ کیونکہ وہ عبادت میں سے نہیں ہے، معاملات میں سے۔ اور اگر کوئی یہ بولے کہ یہ جو ہے یہ بدعت ہے، تو یا یہ غلط ہے یا یہ منع ہے، یہ دین سے یا حرام ہے یہ پینا، تو ان کو چاہیے کہ وہ پروف دے۔ جو منع کر رہا ہے اور دین کے دنیا کے معاملے میں منع کر رہا ہے، ان کو پروف دینا پڑے گا کہ یہ منع ہے۔ جہاں تک دین کا سوال ہے، وہ اگر کوئی آ کے منع کرتا ہے تو جو منع کر ان کو جو کر رہا ہے غلط چیز، ان کو یہ پروف دینا پڑتا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، یہ کہیں ہم کو کہا گیا کہ کرو، ہمارے پروف میں سے، لوگوں میں سے نہیں کہ ہمارے بزرگ نے یہ بتایا یا ہمارے فادر نے یہ بتایا، وہ پروف نہیں ہے، یا ہمارے خاندان میں چلا آیا ہوا ہے اور ہم کو بڑی سے فائدے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پاس قبول والا پروف نہیں ہے۔ تو دیکھو کہ جو اس وجہ سے کیا کر سکتا ہے یہ جو دین، جو عبادت ہے، جو کیا کر سکتا ہے، یہ بڑی تھوڑی سی چیز ہے، لیکن جو کیا ہم کو ورلڈلی جو معاملات ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ نمبر میں بہت زیادہ، اور کافی اس وجہ سے اللہ نے اس کو کمپلیٹ فری رکھا ہوا ہے کہ اس کا اگر جب تک کہ کوئی منع کا پروف نہیں لاتا جو چاہے کرو۔ تو لوگوں کا پھر کوشچن ہوتا ہے چیز جو ہے، چیز ہم کھاتے ہیں، چیز یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اگر کوئی حرام بولتے تو ان کو چاہیے کہ وہ لا کے منع بتائے کہ اس کو کہاں منع کیا کہ یہ منع ہے، یہ معاملات میں۔ تو جیسے دنیا کے معاملات ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ دین کے معاملے یا دنیا کے معاملے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے آگے وہ کیسا ڈسٹنکشن کیسا رکھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزامپل سے۔ تو ایک ٹائم کی بات ہے رسول اللہ کے ٹائم پہ ہی نا، کہ اگر کوئی، ہم کو سب کو پتا ہے کہ جو اگر کسی نے زنا کیا ہے، جو زنا کرنے والا ہے، تو اگر وہ زانی شادی شدہ ہے تو اس کی جو حد ہے اسلام میں وہ سٹوننگ ہے، یعنی رجم، پتھر مار کے مار دینا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، مرنے تک پتھر مارنے والی ان کی سزا ہے، یا جو حد اللہ کی طرف سے بتائی گئی۔ اور وہی گناہ جو ہے
زنا والا گناہ اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کے لیے جلا وطنی یعنی ایگزائل، اس کو دیش نکالا دیا جاتا 1 سال کے لیے، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ، تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو شادی شدہ زانی ہے۔ تو اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک بندہ تھا جسے ایک عورت کے پاس وہ کام کرتا تھا، تو شادی شدہ عورت تھی، اس کے پاس وہ کام کر رہا تھا، تو ان سے زنا ہو گیا۔ تو وہ جو لڑکے کا جو فادر تھا اس نے کیا کیا کہ اس کو معلوم تھا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو اس نے کیا کیا کہ آپس میں دونوں نپٹ کے، دونوں پارٹیز مل کے اس نے کیا کیا، جو عورت ہے اس کے ہسبینڈ کو 100 جو بکرے ہے وہ دیا، اور ایک میڈ یعنی ایک غلام دیا کہ یہ ہم دے دیتے ہیں یہ اس بدلے میں، لیکن ہم یہ لڑکے کو جو ہے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن تھوڑے ٹائم بعد اس کو پتا چلا کہ جو حد ہے وہ اس کی جو وائف ہے اس کے لیے الگ ہے، اور جو اس کا اپنا بیٹا ہے اس کے لیے الگ ہے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ان کو منع کیا کہ وہ جو لڑکے کا فادر ہے اس کو وہ الاؤ کیا کہ وہ واپس لے لو، سارے جو بکریاں اور جو غلام دیا وہ واپس لے لو، اور پھر وہ لڑکے پہ حد لگائی گئی، 100 کوڑے مارے گئے۔ اور وہ عورت کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجے کہ اگر جاؤ اور عورت سے پوچھو اگر وہ کنفیس کرتی ہے، کیونکہ کنفیشن 4 یا تو آئی وٹنس چاہیے یا خود کا کنفیشن چاہیے اگر وہ گناہ ثابت کرنا ہے زنا کا۔ تو اگر وہ کنفیس کرتی ہے، مان جاتی کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے، تو اس کو رجم کیا جائے گا اس کو۔ تو پھر ایسے ہوا جیسے، تو یہ ایسے اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہ رہے تھے اس کو دین، یہ حد جو ہے یہ دین کا معاملہ ہے، لیکن وہ لوگ اپنے طرف سے جب اس کو دنیا انوالو کر کے وہ گھر آپس میں سیٹل کرنے دیکھ رہے تھے تو وہ قبول نہیں ہے۔ ویسے اگر ہم سمجھتے کہ یہ دنیا کا معاملہ فرق ہے، عورت کا ایک شادی، جو عورت نے جو بچوں کو دودھ پلائی ہے نا، جس کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے، وہ کوئی بھی بچے ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار کے بچے ہو یا کسی اور کے بچے ہو۔ تو اس میں اگر لوگ سوچے کہ ان کا آپس میں نکاح کرا دینا، جو بچوں نے دودھ پیا ہوا ہے، یعنی اس کے اپنے بچوں کی بات نہیں میں کر رہی، رضاعی ماں جو ہوتی ہے، تو ویسے میں اگر وہ چاہے کہ ان کا نکاح کرے تو اسلام منع کرتا ہے یہاں پہ کہ نہیں، ان کے اب یہ ایسے ہے جیسے سگے بھائی بہن، ان کا جو رشتہ ہے وہ ایسے جیسے سگے بھائی، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جیسے حنفی فقہ میں ایک عورت اگر خود سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو شادی، اگر ہم کو لگتا ہے کہ شادی دنیا میں مان، لیکن اس میں جو پارٹ دین کا ہے وہ دیکھو کہ اگر ایک عورت بغیر وکیل، جو اس کی بغیر ولی کے، ایک عورت بغیر ولی کے اپنے آپ سے شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کو ویلڈ نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کا ولی ہونا چاہیے اسلامک شادی کے لیے۔ ولی کون ہے؟ باپ یا یہ جو فادر کے سائڈ کے جو میل ریلیٹیوز ہیں، تو سمجھو فار ایگزامپل بیٹا بھی، جسے اگر عورت دوسری شادی کر رہی ہے یا کچھ، اور وہ بالغ بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کے چاچا، ان کے ابا تو آف کورس، اور دادا، اور ایسے لوگ۔ پھر ایک اور چیز ہے، جیسے ایک ٹائم پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کوئی چیز اگر ہم خریدتے ہیں، اور اگر جو میری کوئی چیز ہے اور کوئی اور اس کو بیچتا ہے، میری چیز کوئی اور بیچ رہا ہے، اور جب میرے کو پتا چلی تو اگر میں بیچنا نہیں چاہتی تھی، تو یہ اسلام یہ رائٹ دیتا ہے اونر کو کہ کیونکہ یہ تمہارے ایبسنس میں بیچی گئی ہے، بغیر تمہارے نالج کے بیچی گئی ہے، تو میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں وہ چیز واپس لے کر آؤں، یا وہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ختم کرا دوں۔ تو یہ میرے پاس رائٹ ہے۔ اب لوگ نہیں فالو کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اسلام یہ الاؤ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئی، ان کی اپنی کھجوریں تھی جو ان کے پاس تھی، اور بازو میں ایک دوسرے کھجوریں رکھی گئی تھی، تو دیکھ کے فرق معلوم پڑتا ہے نا، کھجور میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو رسول نے دیکھا کہ کوئی جو بازو میں جو ساتھ میں کھجور رکھی گئی، ان کو پوچھا یہ کیا ہے، تو وہ بھی رسول کے سامنے پیش کی گئی تھی کھانے کے لیے، تو وہ بولے کہ یہ بھی آپ کی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی اپنی تھی، جو اب تک وہ کھاتے آ رہے تھے، وہ اتنی اچھی والی نہیں تھی، تو ان سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کی کھجوریں جو ہے 2 سا، یعنی یہ بیڈ کوالٹی کی کھجور یا لیس کوالٹی کی کھجور 2 سا ہم نے بیچی، بدلے میں ہم نے 1 سا اچھی والی کھجور لے لی، یعنی کیونکہ کوالٹی اچھی تھی نا، تو اس وجہ سے ایک سا یعنی میجرمنٹ ہے، سا ایک جو پیمانہ ہے، اور رفلی ہمارے طرف 2.5 کلو کا بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 کلو دی خراب والی کھجور، بدلے میں 2.5 کلو لے لی۔ رسول اللہ نے منع کیا، بولا کہ یہ تو بالکل ڈیفینیشن ہے انٹرسٹ کا، یعنی سود، یہ حرام ہے، ایسے مت کرو، یہ
کیا کیا دیکھو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو سمجھو جو 5 کلو جو خراب والی کھجور تھی اس کو بیچو الگ سے، اس کے جو پیسے آئیں گے جتنے بھی آئیں گے کام زیادہ، جتنے بھی پیسے میں بیچیں گے وہ پیسے سے دوسری کھجور خریدو جو اچھی والی ہے، پھر وہ جتنی بھی آئے ایک کھجور کے خراب کھجور کے بدلے میں اچھی کھجور. یا اب دیکھنے میں ایسا لگتا کہ یہ تو جب میں پڑھ رہی تھی میں سوچی کہ اس میں کیا خرابی، اس میں کیا برائی، مطلب یہ تو نیچرل لگتا ہے ایسا کرنا. اس میں لینے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ خراب کھجور لے رہا ہے زیادہ نہیں، لیکن ایک چیز سیم چیز کے بدلے میں اگر ہم وہ خراب کوالٹی دے کے وہ سیم چیز خرید رہے تو کیونکہ بہت سارے جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے اسلام کی اس کی جو ڈیٹیلز ہے یہ کیسے جا کے حرام بنتا ہے، کیوں انٹرسٹ میں شمار ہوتا ہے، ہم جب دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. پھر یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی ہے کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکشنز تھے وہ عبادت تھے کیا نہیں تھے. جو کیونکہ رسول ایک نارمل ریگولر انسان تھے تو بہت ساری چیزیں زندگی بھر میں اپنے دین بھر میں وہ کتنی ساری چیزیں کرتے تھے اور ہر چیز عبادت ہے ایسا تو نہیں نا. تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ عبادت ہے، ایک جنرل ہے، جنرل سی بات ہے یاد رکھ کے اگر رسول صلی نے کوئی چیز کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو یا منع کیا کہ یہ مت کرو عبادت ہو گئی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کرنے کا حکم دیا ہے نا کہ یہ کرو تو عبادت، اور اگر منع کیا ہے یا تو عبادت، منع بھی کیا تو عبادت، یعنی کوئی چیز سے رک جانا بھی تو عبادت ہے نا، وہ بھی عبادت. اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اور اوپر سے اگر رسول نے یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے کا یہ ثواب ہے، یہ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور اگر یہ رسول نے کہا کہ یہ اگر کریں گے تو اتنا گناہ ہے یا اس کا اتنی سزا ملے گی، یعنی کوئی غلط چیز کریں گے اتنی سزا ملے گی. تو یہ دونوں یہ یعنی ہر ایک کے 2 پوائنٹ میں نے بتائی. تو 4 چیزیں یہ عبادت کا ڈیفینیشن ہے. رسول اللہ کے ایکشن میں سے کون سی چیزیں عبادت ہے وہ ڈیفینیشن ہے. اور اگر رسول نے کوئی چیز ایسی کرنے کے لیے نہیں کی اور کچھ اس کے بارے میں مینشن نہیں کیا یعنی تو وہ ہم عبادت میں نہیں شمار کریں گے. یہ بہت ڈسٹنکشن امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہمیں آگے دیکھ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلچر ہونے کی وجہ سے کرتے تھے کہ وہاں کا ٹیمپریچر کیسا ہے، وہاں کا ان کا وہاں کا مطلب آب و ہوا کیا ہے جہاں وہ رہ رہے تھے، وہاں کا کھانا کیسا ہے، وہاں پہ کیا اویلیبلٹی تھی کیا نہیں تھی. یہ ساری چیزیں جو کسٹم میں آئے گی جو ان کا کلچر ہے جو وہاں کی، جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں دال روٹی یہ والا جو کنسیپٹ ہے روٹی والا، پھر دوسرے پارٹ آف دا ورلڈ میں وہ پاستا پیزا والا کنسیپٹ ہے، تو یہ ان کے لیے وہ ان کا اسٹیپل ہے، یہ ان کا. تو پھر اگر اس کو اگر عبادت ہم سمجھ کے کرنے لگ جائے تو دنیا کے ہر پارٹ میں جیسے ہم ڈریس کر رہے جیسے ہم کھا رہے یہ سیم تو نہیں ہو سکتا. اور سیم کا اگر ہم نے کرنے لگ جاؤ اور چاہو کہ ہم سیم ہو تو یہ بہت بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے لوگ. اور اسلام تو آسانی کرنے کے لیے آیا، تکلیف دینے مشکل میں ڈالنے کے لیے تو نہیں. تو جیسے فار ایگزامپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ لوگ بڑے بال رکھا کرتے تھے نا، بال لمبے ہوا کرتے تھے وہاں پہ مردوں کے. تو اگر کوئی اپنے بال لمبے کر کے رکھے اور اس کو عبادت کا نام دے تو یہ عبادت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں نہیں، یہ عبادت نہیں ہوگی کیونکہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، نہ اس کا ثواب بتایا، نہ اس کا. لیکن جیسے اگر ہم محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم ان کی اتباع میں کوئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلی تو ہم اگر یہ محبت ہے اور اس کا ثواب ہم امید رکھے کہ ہے، لیکن جب ہم دین کا مان رہے ہیں نا، دین جو ہے یہ ایک سالڈ ایک سالڈ ایک جیسے کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، کانسٹیٹیوشن میں پکے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ پکے پوائنٹس والا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا دین. پھر ویسے بھی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتہ چلتا ہم کو کئی ڈسکرپشن سے صحابہ اکرام کے کہ اوپر والا بٹن کرتے کا شرٹ کا جو ہے وہ اوپر والا بٹن وہ اگر کھولا کرتے تھے تو کیونکہ وہاں پہ گرمی تھی تو وہ ایک چیز ہے. یا جو ان کا وہاں پہ جو کسٹم تھا وہ ڈیزرٹ میں صحرا میں ٹریول کرتے تھے، بہت گرمی اور دھول اور وہ جو ریت کا اڑنا اس کی وجہ سے وہ ٹربن یا ان کا کلچر تھا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا کہ وہ فیٹا باندھا کرتے تھے. تو ان کا وہ فیٹا وہ باندھتے تو وہ ان کا کسٹم میں سے ہے. ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہم وہاں پہ مسٹیک کر جاتے کہ ہم سمجھتے کہ وہ عبادت ہے جبکہ وہ عبادت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل دیکھو یہ ہماری کم عقلی کی وجہ سے، کیونکہ انسان اگر اپنی عقل اپلائی کرنا شروع کر دینا تو ویسے ہی ہمارے دماغ میں نیچرل جو چیز ہے یا کتنی بھی ہماری نیت خالص ہو ہم مسٹیک کریں گے. کیونکہ جیسے اگر میں نے کھجور کا ایگزامپل دی، اگر ہم اسلام کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے نا تو جسٹ ایسا سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو رائٹ لگتا ہے لیکن نہیں ہے. اب یہ فار ایگزامپل یہ بھی ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ 3 مرد
3 मर्द वहाँ जो उनके घर पे गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो उम्महातुल मोमिनीन थे उनमें से उन्होंने जाकर सवाल किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे नहीं थे, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला तो दिन भर के जो उनके, अब मैं यहाँ मामला यूज़ करूँगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं कंपैरिजन में यूज़ कर रही नहीं, रसूल का रोज़मर्रा का क्या उनका स्केड्यूल होता था, उनका क्या 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 चीज़ें वो इबादत में करते, वो पूछा उन्होंने। तो उनको बताया गया, वो 3 जो मर्द थे उनको बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में क्या क्या करते थे चीज़ें। तो वो कहने लग गए कि अच्छा, तो ये है कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब उनके सारे गुनाह माफ हुए हैं। तो फिर उनकी पूरी बात सुनने के बाद एक उसमें से एक कहने लगा कि मैं ना कभी शादी नहीं करूंगा, यानी दुनिया के जो प्लेजर्स है उसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रात भर बिल्कुल मैं सोऊंगा नहीं ना, मैं अपने आप को इबादत में रात भर इबादत करता रहूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके लिए तो ठीक है वो जो करते हैं। और फिर तीसरे ने जो कहा कि मैं हर दिन एवरी डे मैं रोजा रखूंगा। तो वो ऐसे कह के वो तीनों चले गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज हुए, और रसूल ने जाकर उन लोग से पूछा कि तुमने ऐसे कहा है, तो उन्होंने कहा यस कि हमने ऐसे किया। रसूल बड़े नाराज होकर कहे, मैं तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला हूँ, मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखता, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल तो है ही, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखना, और मैं सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ रात में, और मैं खाना भी खाता हूँ और मैं रोजे भी रखता हूँ, और मैं जो अल्लाह का तकवा भी रखता हूँ, और मैंने शादी भी की है। तो ये बताने का मतलब है कि ये जो तरीके तुम मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करके तुम ज्यादा तकवे वाले नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम ज्यादा करके, कि उन्होंने समझा कि रसूल जो करते वो इनाफ नहीं है, और इनाफ है तो उनके लिए इनाफ है क्योंकि उनकी स्पेशल एक रैंक है अल्लाह के साथ, लेकिन हम जो आम लोग हैं हमारे लिए इनाफ नहीं है। तो फिर हम रसूल नाराज होकर कि अल्लाह के पास तो कबूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका है, और वो तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि वो समझ रहे थे वो ज्यादा करीब आएंगे अल्लाह से। अल्लाह से करीब आने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ज्यादा या कम करना, ये हमारी एक ह्यूमन लेवल पे हमारी रैशनलाइजिंग की मिस्टेक है। इसको रसूल ने, और ये अमल रद्द, अगर ये करते ऐसा तो ये अमल रद्द था, और ये अगर कर देते तो ये इनका ये करना क्या होता, बिदत। अगर ये करते, अगर ये रात भर जागते, कर तो इबादत रहे, चलो रात भर ये तहज्जुद पढ़ क़यामुल लैल कर रहा है, कुरान पढ़ जो भी कर रहा है, लेकिन ये क्या इंक्लूड होता था, बिदत। और हर बिदत की हमने बताया कि हर बिदत गुमराही है, रास्ते से हटा देती है, सही रास्ते से हिदायत से हटा देती है, और हर गुमराही दोजख में लेकर जाएगी। पढ़ेंगे नमाज रात भर, का रोजा रखेंगे हर दिन, दुनिया में से कोई वो प्लेजर भी नहीं ले रहे, इतना अपने आप को डिवोट करा, कंप्लीटली डिवोट करके रखा हुआ है सो कॉल्ड इबादत की तरफ, और मिलेगा क्या, बिदत का लेबल, और अंजाम क्या, हेल फायर। तो इस वजह से ये है, इमाम शातिबी का ये मानना है कि अगर अल्लाह ने जो चीज़ खाने के लिए मना नहीं की ना, वो मना मत करो अपने आप पे, और ये मत समझो कि वो ये मैं छोड़ दूंगा तो ये इबादत है, कि आप अब से ना मैं ये खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं ना अल्लाह के लिए खाना छोड़ दूंगा। ये ऐसे जो तौर तरीके, ये इस्लाम नहीं है। और कितना हमको ऐसा लगता है कि नहीं राइट है, अल्लाह मैं ना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, इस सिवाय इसके कि अगर वो चीज़ नुकसान वाली है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ने मना किया है कि कोई नुकसान वाली चीज़ मैं नहीं करूँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मीठा जो है, ये सबके लिए, वैसे तो शुगर सबके लिए नुकसान वाला है, लेकिन सब मीठा जो है, जो नेचुरल मीठा है, वो नहीं सबके नुकसान वाला, लेकिन जो डायबिटिक है उनके लिए है। तो उनके केस में क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, खुद का नुकसान मत करो, वो टाइम पे अगर अपने आप को रोक देते तो फिर वो इबादत में शुमार होगा। लेकिन फॉर नो रीजन अल्लाह की कुर्बत के लिए हलाल चीजें, जो चीजें मना नहीं की गई है, वो चीजों को हम मना कर ले खुद पे और उसको इबादत समझे, फिर ये बिदत हो जाएंगी। और ये भी इमाम शातिबी, ये जब बहुत ज्यादा, सुभान अल्लाह, इतनी ईज, अल्लाह इनको, हमारे इमामों को अल्लाह बहुत अजर दे, हमारे उलेमा को अल्लाह बहुत अजर दे, अल्लाह कबूल करने की तरफ से, इनकी वजह से इतनी चीजें जो हमको एक रेगुलर पर्सन को समझ में आई है, इतनी सारी चीजें। और सबसे पहले हमारे इमाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उनको मकाम महमूद अता करे। तो ये है कि इमाम शातिबी का ये कहना है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंड है ना, या विंटर चल रहा है, और हमारे पास ये ऑप्शन है ना कि अगर हम वार्म वाटर यूज़ कर सके या गर्म पानी यूज़ कर सके इस्तेमाल वजू के लिए या हमारे आसानी के लिए,
तो और उसका नुकसान कुछ नहीं है, यानी ना हम किसी और का हक मार रहे हैं या एक्स्ट्रावैगेंस कर रहे हैं, फजूल खर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या पानी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसी ईज का अवेलेबिलिटी है, तो जानबूझ के अपने आप को परेशानी तकलीफ में नहीं डालना है। और ये भी नहीं कि मतलब सिर्फ उसमें कोई हेल्थ बेनिफिट है तो अलग बात है, अगर वैसा भी नहीं है तो अब हम अपने आप को जानबूझ के तकलीफ में डाल रहे हैं कि ना मेरे पास ये ऑप्शन है वार्म वाटर का, लेकिन ये आराम वाली बात है। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा कोल्ड वाटर में मैं अगर कर दूं तो ज्यादा सॉब है, नहीं है, नहीं, वैसा नहीं करें। और ये एग्जाम्पल इमाम शातिबी ने ये भी दिया कि अगर दो मस्जिदें हैं और दोनों मस्जिद इक्वल है, कि दोनों जगह ही हम समझते कि वो नमाज जो है वो अच्छी, जैसे हम सही लोग हैं जो यानी कुरान और हदीस और ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कोई बुराई नहीं हमको मालूम पड़ रही है ऑब्वियसली। और तो अगर दोनों मस्जिद सेम डिस्टेंस पे है या तो फिर ठीक है, कहीं भी जाओ। अगर एक मस्जिद करीब है और आसान है वहां जाना मस्जिद ना, और इजी और आसान वाली चुनो। अब कभी कभार अगर हम समझो ये सोच के कि दूर ज्यादा जाने का सवाब है, वो हम कभी कभार जा रहे हैं तो चलो सही है वो भी, लेकिन अगर हम ये सोच के हमेशा हम मुश्किल वाली चीज लेंगे तो फिर क्या होगा। दीन, रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई दीन को हरा नहीं सकता, हम उसके ऊपर जा नहीं सकते। हम अपने आप को जब इतनी मुश्किल और परेशानी में डाल देंगे, थक जाएंगे और दीन गालिब आ जाएगा और हम सब छोड़ देंगे। बर्नट आउट, उसको कॉल्ड बर्नट आउट फिनोमेना, कि हम बहुत करने लग जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, फिर एकदम से सब छोड़ देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी, अब तो हमने देख लिया कि बिदअत कौन सी है, कि कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी बिदअत है, और भी डिटेल्स आ रही है बिदअत की, लेकिन देखिए कि फिर इसके कंपैरिजन में कोई चीज को अगर हमको समझना है तो हम उसको उसके अपोजिट से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर गर्मी को समझना चाहते तो हम ठंड ठंड अगर हम फील करेंगे तो हम वी कैन अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे अगर हमको अगर हम लाइट को समझना चाहते तो हम डार्कनेस को समझे तो हमको लाइट समझ में आएगी। अपोजिट से चीजें बेटर समझी जाती है। अरबिक में ऐसा माना जाता है, अरबिक का एक प्रोवर्ब है। तो कब कहा जा सकता है कि हम हमारा कोई भी अमल 100%, 100% अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। क्यों क्यों जानना जरूरी है? बहुत जरूरी है, ताकि हम क्या करें, हम अपने अमल को तौले कि ये हमारा अमल सही है या नहीं। ये तो हम खुद तौले इससे पहले कि वो तौले जाए अमल, कि वो वहां पे तौले भी जाएंगे या नहीं। तो 6 बातें बताई गई हमको स्कॉलर्स ने कि जो ये 6 बातें हर अमल जो हम करने लगे, पहले ये 6 क्वेश्चन हम सवाल करें, ये 6 एस्पेक्ट से, 6 पॉइंट ऑफ व्यू से ना, 6 तरीके से उसको देखे कि ये अमल कैसे है। अब ऐसा लगता होगा पढ़ने में या सुनने में कि ये तो बहुत हार्ड है, हम क्या गिनती हाथ में गिनने लग जाए कि ये है ये है ये है। नहीं, जब आदत हो जाती है ना, जब यार हम अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ ये चीजें करने लगते हैं ना, तो ये हमको पता भी नहीं चलता और हम कर रहे होते हैं, इतना आसान हो जाता है। और मोस्ट चीजें तो हम करते ही है, देखेंगे आप, पता चले हम इसको नाम दे रहे हैं, अभी हम तो ऑलरेडी हमारे लाइफ में ये चीजें करते ही रहते हैं हमारे अमाल में। देखें, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा, नंबर 1, क्या इसकी सबब क्या है। जो भी हम अगर इबादत कर रहे हैं उसका सबब क्या है, मीनिंग ये कि हमने ये काम क्यों करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्जिद में जब कोई अगर बंदा सोचे कि हर बार मैं घर में एंटर हो गई, अस्सलाम वालेकुम, ये तो सुन्नत है, चले उसके बाद मैं जाके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लूं। अब अगर मैं 2 रकात नफिल नमाज, थोड़ी बुरी बात है कि नमाज पढ़ना नहीं, बिल्कुल भी बुरा है, लेकिन मैं हर बार में जब मैं घर में एंटर हो रही हूँ तो मैं घर में बरकत के लिए और या मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रही हूँ, तो ये गलत है। हाँ, गलत है। अपनी मर्जी का दीन हमने निकाला भाई, क्योंकि अगर कभी कभार हम कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन हम उसको इबादत समझ के अगर कर रहे हैं और हम समझ रहे कि ओ ये वाला एस्पेक्ट मिस आउट हो गया, रसूल की सुन्नत से ये पता नहीं चलता, यहाँ रसूल ने मिस कर दिया, या अल्लाह के दीन में यहाँ पे ना एक होल रह गया, इसको मैं फिल कर दूं, ये प्रॉब्लम है। ये हुई कि यू हैव नो कॉज फॉर नो सबब, यू डोंट हैव अ रीजन टू डू दैट। फिर उसके बाद तो फिर हम देखेंगे कि अगर देखो एज कम्पेयर टू, जब भी हम वजू करके आओ उसके बाद हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। अब इसको ताहियातुल वजू का जो नमाज का नाम दिया गया, अब ये हम करेंगे, अब ये सुन्नत है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये रसूल का हुक्म है, रसूल की सुन्नत से हमको इसका प्रूफ है, मिला हुआ है, इसका सवाब भी मालूम है। और ये सुन्नत है इसलिए अगर नहीं करेंगे तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन सवाब तो मालूम है ना, कि जो 4 चीज हमने बताया उसमें एक एक अप्लाई हो गई। फिर अगर जैसे हम जब भी मस्जिद में एंटर हो, 2 रकात नफिल नमाज हमने पढ़नी है। जब भी मस्जिद में एंटर होंगे, इससे पहले कि हम बैठ जाए, हमने 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, ताहियातुल मस्जिद। जैसे हर ह्यूमन का, इंसानों के लिए जब भी मिलो हम उनको सलाम करेंगे, तो मस्जिद का सलाम है। और इसीलिए जब हम हरम शरीफ में, मक्का में जाते हैं, मदीना में नहीं लेकिन मक्का में जब हम जा रहे हैं, मक्का के हरम में, तो हम वहां पे 2 रकात नफिल ताहियातुल मस्जिद नहीं पढ़ते, क्योंकि मक्का का ताहियातुल मस्जिद तवाफ है। ठीक है, कि अगर कोई नमाज का टाइम नहीं है, ये नहीं, तो
कुछ नमाज का टाइम बाकी है कुछ, तो हम जाके पहले सीधे तवाफ स्टार्ट कर देंगे हरम शरीफ में, वो उसका ताहियतुल मस्जिद। अच्छा, तो बैक टू व्हाट वी आर सेइंग कि जो ताहियतुल मस्जिद की 2 रकातें हैं, ये सबब है उसका। सबब क्या है? हमने मस्जिद में एंटर किए, रसूल ने सबब बताया है कि ये जब भी मस्जिद में एंटर करी वो सबब है, तो यू हैव द रीजन क्या, और उसका सवाब। फिर ये है कि यहाँ तक कि ताहियतुल मस्जिद के बारे में यहाँ तक कि जो मना टाइम में हम एंटर हो गए ना, कि असर के बाद, असर मगरिब के बीच में हम एंटर हो गए, वो टाइम पे तो नमाज मना है ना, कोई भी नफिल मना है, लेकिन ताहियतुल मस्जिद नमाज हम पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबब हो गया, सबब वाज, रीजन वाज यू एंटर द मस्जिद, वो टाइम पे भी हम पढ़ सकते 2 रकात ताहियतुल मस्जिद। यहाँ तक कि खुतबा के बीच में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जुम्मा का खुतबा चल रहा है तो खुतबा तो चल रहा है, तुमको बात करना मना है, तुमको लोगों को इशारा करके खामोश कराना मना है, आंखों में बातें करना मना है, और नमाज पढ़ने बीच में जब खुतबा चल रहा है 2 रकात नफिल ताहियतुल मस्जिद अलाउ की, तो सबब क्योंकि मस्जिद में एंटर हुए। वैसे दूसरा जो एग्जाम्पल्स है कि हमको 2 ईद बताई गई ना, कि 2 ईद अल्लाह ने हमको सेलिब्रेशन के लिए दी है, जो रमजान ईद और बकरी ईद जो हमारी है, बड़ी और छोटी। कोई ये सोचे कि समझो फॉर एग्जाम्पल रमजान में बदर, जो जंग बदर है, ये मुसलमान जीतो, सबसे बड़ी जंग, उसको वो दिन को यौमुल फुरकान, यानी छाटने वाला दिन, लोगों के लिए बांटने वाला, क्लियरिफाई करने वाला, डिस्टिंक्शन करने वाला, जो हक है और बातिल के बीच में, सही और गलत के बीच में, इतना बड़ा फैसला कौन दिन था। अगर हम सोचे कि हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन हम कुछ खास स्पेशल करते हैं, स्पेशल कपड़े पहने लोगों को बुलाते हैं, और जैसा हम सेलिब्रेशन करते हैं, उसको खुशी का दिन मनाते हैं, वैसा हम अगर करना चाहेंगे, नहीं, हम कर नहीं सकते। या क्योंकि हमको कोई दीन से ये करने का कोई सबब, कोई रीजन बताया नहीं गया। फिर अगर हम ये नहीं कर सकते, जंगे बदर को अगर हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते ईद के जैसा, और अगर हम करेंगे तो ये बिदअत होंगी, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना कैसा है, जिसको हम मौलिद मिलाद, उसकी जो गैदरिंग करते हैं, इसका क्या सबब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया, या उसको नहीं करने का गुनाह बताया, या करने का सवाब बताया, या साहबा इकराम ने कभी ये किया, या उनके बाद कभी किसी ने, ये आगे जाके तो उसके आगे लेटर जनरेशन में ये मिलता है, लेकिन इनमें से कहीं से भी किसी से भी नहीं मिलता। अगर वो इतना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि आज तुम्हारा दिन मैंने मुकम्मल कर दिया, तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कुछ चीज में किसी भी तरह का फायदा होता, तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताते उसको? या कोई, या साहबा जो, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका एहतराम या उनसे मोहब्बत साहबा इकराम से ज्यादा कर सकते हैं? तो जब उन्होंने नहीं किया तो हम करें, ये हुई ना दूसरी बिदात। फिर दूसरा ये भी है कि जो रजब में शब मेराज, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके उनका एसेंशन तब मिराज अल्लाह ने उनको नसीब की थी, वो दिन को लोग ईद जैसा मनाते, सेलिब्रेट करते हैं। तो देखने में तो कितना जबरदस्त नमाजें उस दिन उतरने वाली है, नमाजें उस दिन दी गई थी। उस दिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर बुला के बात की, देखा नहीं लेकिन बात की, और जन्नत दोजख बता किसी और को ऊपर तक लेके जाके हयाती में वापस ऐसा मेरा कल ऐसा मौजिजा किसके साथ? वन ऑफ द बिगेस्ट मौजिजा जो अल्लाह ने रसूल को दिया वो ये है। लेकिन अगर वो सेलिब्रेशन होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बताया, साहबा इकराम ने किया, उनके बाद किसी ने किया था? कि उनको दीन कम समझ में आया, हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, या उनसे कुछ चीजें छूट गई जो हमको मिल गई? बिदअत। दूसरी ये था, पहला क्या था, सबब हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि इसकी किस्म, इबादत अगर हम कोई चीज समझ के कर रहे हैं उसमें हम दूसरी चीज देखेंगे कि उसकी टाइप क्या, उसका किस्म क्या, यानी इसको अरबी में जिन्स, मैं किस्म हमारे किस किस्म का, ऐसा तो उसका जो ट्रांसलेशन मैं कर रही हूँ, टाइप। तो जैसे कुर्बानी में जो जानवर बताए गए ना, कि तुम जो जानवर के कुर्बानी के जानवर मवेशी जो है, तो ऊंट और गाय और बकरा और मेंढा, इनमें से कोई कुर्बानी हम दे सकते हैं। एंड रिसेंटली एक अरबिक कोई कंट्री में एक स्कॉलर है, उन्होंने फतवा दिया कि अगर किसी के पास कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना कुर्बानी देना, तो वो चिकन की कुर्बानी दे दे। औजुबिल्ला, कुर्बानी अगर नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम कुर्बानी नहीं करेंगे। जो कर सकते हैं उनके लिए, जो नहीं कर सकते वो अंडे मुर्गे ये नहीं ढूंढ सकते अपनी मर्जी से, और फिर हम उसको ये बिदत हो जाएंगे। और ये भी चलो ठीक है, नहीं तो मैं तो कैमल की क्या, बकरे की क्या बात है, मैं तो घोड़ा ही दे देती हूँ, घोड़ा तो ज्यादा एक्सपेंसिव है और अल्लाह ज्यादा खुश हो जाएंगे मैं घोड़ा दे दूं।
تو اگر گھوڑا دیں گے قربانی تو قربانی نہیں ہوئی. ویسے آپ پھر ابھی گھوڑا حلال ہے حرام؟ گھوڑا حلال ہے لیکن یوزلی اس کی قربانی کم سننے میں آتی ہے کہ ایکسپینسو چیز ہے. تو گھوڑا حلال ہے. پھر گدھا 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 حرام ہے. کون سے گدھے حرام ہے؟ گھریلو گدھے. آس پاس جو ہمارے آس پاس جو آواز کرتے رہتے گدھے وہ حرام. ان کا گوشت حرام ہے. وہ خود حرام نہیں ہے، خود حرام نہیں ہے، وہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے. پھر جو جنگلی گدھے ہے، جنگلی گدھے حلال ہے. جنگلی گدھے اسکالر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ زیبرا، واللہ عالم، وہ حلال ہے اس کا گوشت. تو گھوڑا ہے لیکن بہت مہنگا ہے اور بڑا ہے، تو میں زیادہ اللہ سے قریب ہو جاؤں گی گھوڑا دے کے نہیں ہوں گے. ویسے گھوڑا اگر ہم نے دے دیے قربانی میں نا، قربانی میں نہیں، اگر چلو اس کو ذبح کیا گھوڑے کا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اس کو کھلانے پلانے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ کام ہم اگر عید کے دن کر رہے اور وہ نیت سے کرے کہ قربانی ہے تو بدعت ہوگی. تو جس پہ اور کچھ صحابہ کرام تو قربانی دے سکتے تب بھی نہیں دے سکتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ویسا واجب نہیں ہے. یعنی جیسے کہ جو افورڈ کر سکتے، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. جس کا نصاب جس کی بنتی ہے، یعنی جیسے رمضان میں جو زکات ہے ان کی جس کی نصاب بنتی ہے وہ بھی دے، اور جو افورڈ کر سکتے وہ تو دے ہی دے. لیکن جو اس سے بھی جیسے اگر وہ افورڈ کر سکتے ان میں سے کوئی جانور تو دے دے، وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو اوکے ہے. یا اگر ان کو ایسا لگتا کہ یہ قربان میرے پاس پیسے تو ہے اتنے لیکن میں اگر یہ دے دوں گی تو میرے لیے باقی چیز کے لیے کم پڑیں گے تو وہ نہ دے تو بھی اوکے ہے، لیکن وہ مرغا مت دے. ویسی چیز ہے کہ جو کچھ سورہ رسول سے ملتے ہیں، جیسے سورہ سجدہ ہوا یا سورہ انسان سورہ دار. رسول اللہ جمعہ کے دن نا یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، یا کوئی فجر کے ٹائم کے جو فجر کی نماز ہے اس میں یا کچھ. تو کوئی یہ کرنے لگ گیا کہ وہ ہر یا کچھ اسپیسیفک سورہ کو رسول نے کچھ اوکیجن پہ پڑھی تو وہ کیا کرنے لگ جائے کہ وہ ہر بار یہی نہ سورہ پڑھ رہے، اسپیشلی کانگریگیشن میں جب وہ زور سے پڑھ رہے ہر دن وہ یہی سورہ اگر جا کے پڑھیں تو لوگ اس کو فرض سمجھنے، واجب سمجھنے لگیں گے. یہ نقصان ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کبھی کبھار جان بوجھ کے وہ چھوڑ دیتے تھے، کچھ اور سورے پڑھ رہے باقی کے جو امام ہے باقی کے لوگ ہیں کہ لوگوں کو سمجھے کہ یہ ویسی والی یہ فرض نہیں ہے کہ یہی پڑھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھنا چاہیے، اس سنت ہمیں. لیکن ہر بار صرف ہم یہی کرتے رہیں گے تو پھر باقی سارے قرآن کا کیا؟ تو اس وجہ سے جو رسول میں کچھ چیزیں ایسی کبھی کبھار کی ہے نا، وہ کبھی کبھار کرنا چاہیے. ہم وہ سنت سمجھ کے پھر روز وہی کر رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر واجب ختم ہو جائیں گے اس سے. تیسری چیز پہلے میں نے کیا بتائی تھی؟ سبب، دوسری جنس، پہلے کاز، دوسرا جو اس کی جو قسم ہے ٹائپ، تیسرا اماؤنٹ گنتی مقدار کہ کتنا اماؤنٹ میں کیا کرنی ہے وہ چیز، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو دین ہم کو شریعت سے ہم کو کیا ملتی ہے. جیسے اگر نماز کی جو رکعتیں ہے یا جو سجدہ ہے یا کتنے سجدے ہم کریں گے ایک رکعت میں، اور جو ظہر کی کتنی رکعتیں ہے، یہ جو ہے یہ نمبر گنتی جو ہے یہ طے فکسڈ گنتی ہے. فار ایگزامپل طواف کا اگر میں کر رہی تو اگر میں سمجھو کبھی کعبہ کے آس پاس خاص اچھی کھلی جگہ مل گئی تو میں سوچوں کہ نہیں میں چلو آج 10 چکر لگا لیتی ہوں، 7 کی جگہ نا تو طواف کے، تو یا میں یہ آج بہت تھک گئی تو میں کم کروں یا میں اپنی مرضی سے بڑھاؤں، یہ ہم نہیں کر سکتے. 7 چکر طواف کے تو 7 چکر طواف کے. اس کو اگر ہم نے انٹینشنل نیت کے ساتھ اگر ہم نے اس کو کچھ بھی چینج کیا تو گناہ تو یعنی عام گناہ نہیں، بدعت والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے. جیسے اگر ہم کو سنت سے پتہ میں وضو کے بارے میں دیکھا تھا کہ اپنے اعضاء ایک بار دھو تو فرض ہے پورا ہو گیا، 3 بار دھو تو سنت، اگر 4 بار 5 بار ایسے دھوئے جا رہے یہ جو چیز اگر ہم نے کی تو پھر یہ، اور اگر ہم کنسسٹنٹلی کرتے رہے یہ سوچ کے کہ میں زیادہ کر رہا ہوں، میں زیادہ پیورٹی حاصل کر رہا ہوں کہ رسول ہم تو ایسے پیور تھے، ہم تو تھوڑا زیادہ کر کے پیورٹی حاصل کریں گے، یہ بدعت ہے. یا کچھ رکعت میں جیسے رسول ہم نے پھر 33 بار نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اس میں 34 بار اللہ اکبر آتا ہے، اور دوسری بات میں 33 دین ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایسے 100 کی گنتی. تو اگر سمجھو میں لیٹس سے میں بولوں کہ نہیں 41 کرتے، 41 بھی اچھا نمبر لگتا ہے، تو اگر میں سوچوں میں 41 یا 51 اگر کرنے میں 41 سبحان اللہ، 41 الحمدللہ، اگر میں ایسا کرنا چاہتا ہوں میں ایسا کر سکتی ہوں. یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کرنے والے کی انٹینشن کیا، اس کی نیت کیا ہے. اگر وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ
میرے مطلب آج میں زیادہ کر دیتا ہوں، یا سکون آ رہا ہے، یا ونس ان اے وے کبھی کر رہے کیونکہ ٹائم ہے، یا سبحان اللہ اچھا لگ رہا ہے اور اس میں کرتے جا رہے ہیں اور کوئی گنتی کا خیال بھی نہ، تب یہ اوکے. لیکن اگر میں سوچوں کہ 33 نہیں، یہ نمبر جو ہے میرے پاس روز ٹائم دیا اور زیادہ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا روز میں زیادہ کروں تو وہ تو رسول اللہ کے لیے تھا، میں اپنے لیے تھوڑا زیادہ کروں. یا ہم انٹینشن اگر رانگ ہوا، انٹینشن کچھ اور ہے، انٹینشن یہ ہے کہ دس از بیٹر فار می، وہ رسول اللہ کے لیے بیٹر تھا، میرے لیے یہ بیٹر ہے، ایسا سوچ کے اگر میں پھر 50 کروں یا 100 کروں تو بھی وہ رد، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کریں گے. اگر میری نیت ویسی، اگر میری نیت ایسی نہیں کہ نہیں وہی رائٹ ہے لیکن آج جو ہے اسپیشل کچھ ٹائم ہے یا کچھ ایکسٹرا ہو رہا ہے یا کر، تو بندہ اگر ایکسٹرا وہ چیز کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل. نمبر 4، مینر، کس طریقے سے کرنا ہے نا، جیسے رسم نے جیسی عبادت بھائی ویسے ہم کریں گے. جیسے فار ایگزامپل کچھ چیزیں جو رسول نے بتائی کہ طریقہ کیا تھا رسم کا کرنے کا، جیسے صلاۃ الجنازہ میں فار ایگزامپل نا کہ رکو نہیں ہے یا سجدہ نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، وہ منع کیا، وہ نہیں کریں گے ہم، وہ طریقہ رسم کا نہیں ہے، اس میں ہم رکو اور سجدہ کریں گے تو پھر بدعت ہوگی، اس میں ہم نے کچھ چیز نیو چیز انٹروڈیوس کری، کچھ نئے اپنے طرف سے لے کر آئے. ویسے فار ایگزامپل انہوں نے اتنی اچھی ایگزامپل تھی، بتا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا جیسے اگر ہم جمرات کو جو پتھر مارتے ہیں حج میں جا کر، پتھر کے کی سائز بتا کے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سائز ہو، یعنی جب بتایا کہ یہ پیز ہوتے ہیں نا، پیز مٹر کے جو یہ چنے کے دال یا مٹر، وہ سائز کے پتھر بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم سوچے کہ وہ تو رسول کو تو شیطان تو ان کا جو اپنا جو قارین ہے، جو وہ تو ان کے وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، ان کا اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے. ہم کو جو شیطان ہے بہت زیادہ اکساتے تو ہم بڑے بڑے پتھر مارے ہیں، نہیں ایسے ہم اعوذ باللہ. دیکھو شیطان کیسے ہمارے برین کے ساتھ میس کرتا ہے. ویسے ہی رسول ہم نے جو بتایا نا کہ ہم نے جو کرنی ہے وضو جو کر رہے ہیں، اب وضو میں اگر ہم سوچے کہ جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے جو بتایا، پہلے ہم کو پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پھر ہم کلی کریں گے، پھر وہ ساتھ میں ناک جھاڑیں گے، وہ سیکوینس، وہ آرڈر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی وہی آرڈر میں ہم کریں گے. اور تو یہ ان کا رسم کا طریقہ، اور ہر چیز میں پھر دیکھیں کہ یہ طریقہ رسم کا صحیح ہے. نمبر 5، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. نمبر 5 ہے وقت، ٹائم. تو کہ نماز کے جو ٹائمز دیے ہوئے وہ بالکل فکسڈ ہے، اسی ٹائم پہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم ابھی یہ نہیں کر سکتے کہ جو مغرب اور جیسا ہم اپنی مرضی سے اپنے کنوینئنس سے ٹائم ہٹائے، ہم یہ نہیں کر سکتے. دوسرا، ہم اپنی مرضی سے رمضان میں میرا بہت بڑا پروجیکٹ ہے یا میرے ایگزامس ہونے والے، تو میں 1 مہینہ پہلے رمضان شروع کر دوں، یا میں بعد میں 1 مہینہ رمضان سمجھ کے کر لوں. تو اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو نہیں، اس کا فکس ٹائم دیا گیا. اور حج کا جیسے فکس ٹائم اس کا دیا گیا نا، جیسے حج 8 سے 12 ذی الحج ہے، 8 سے 12 ذی الحج میں ہی حج ہوگا، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ٹائم پہ جو قریش تھے ان کے پاس بھی حج اور یہ چیزیں تھی. اور وہ حج کا جو مہینہ تھا، یا وہ کیا کرتے تھے کہ ڈیپینڈنگ آن ان کے لیے کیا کنوینئنٹ ہے، انہوں نے پورے کیلنڈر کو گھمایا ہوا تھا اپنے کنوینئنس سے. کسی سال وہ جو حج کا مہینہ ہے وہ پہلے کر دیتے، اپنے کنوینئنس سے اس کو بعد میں کر دیتے، کیونکہ ان کے کبھی کوئی ڈیلیگیشن آنے والا ہوتا، کبھی ان کے جو کراپس ہے وہ پیک پہ ہے، اس وجہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ اس کو آگے پیچھے کر لیتے، اپنی مرضی سے مہینوں کو گھماتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی، جو حج ان کا حجۃ الوداع، جو ایک حج جو رسول کی زندگی میں ہوا، رسول اللہ نے تب یہ بات ڈکلیئر کی کہ جو ٹائم ہے، جو کیلنڈر، اب یہ پورا گھوم کے اپنی اوریجنلٹی پہ اللہ نے ان کو لا کے دیا، اوریجنلٹی پہ آ گیا. اب کیونکہ انہوں نے اتنا ڈسٹارٹ کیا تھا کہ فرسٹ منتھ کون سا تھا، پہلے پورا گھوم گیا تھا کیلنڈر، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کر کے دیا رسول اللہ کو. تو اب ہم پھر سے اس کو وہ قریش کرتے تھے، جو جاہلیہ میں جو لوگ کرتے تھے، ویسا ہم نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے بارے میں. اس وجہ سے ویسے اگر کوئی نماز کا ٹائم ہے، کوئی سوچے کہ آج ذرا دیر ہو رہی، میں پڑھنے ہی والا ہوں، لیکن ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ نماز پڑھنا سٹارٹ کرے، جان بوجھ کے کرنے والی سب چیزیں جان بوجھ کے کرنے والی جو چیز ہے. یا اگر لا علم میں ہوتی تو ہمیں علم حاصل کرے. اور ہم کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے فیکٹرز ہمارے کاموں میں ہے یا نہیں ہے. تو جس کو اسپیسیفک ٹائم دیا گیا اس کو ہم اسپیسیفک ٹائم پہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا نمبر 6، پلیس، جو جگہ پہ جو کام کرنے کے لیے ہم کو بتایا گیا وہی جگہ پہ ہم وہ کام کریں گے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سنت اعتکاف ہے، وہ اعتکاف جو ہے وہ تو پہلے رمضان میں ہی ہے پہلے تو، اور وہ مسجدوں میں ہے. تو اگر ہم اعتکاف کہیں اور کرنا شروع کر دینے کہ گھر پہ مت بیٹھ کے وہ کچھ کر رہے، اسپیشل سچویشن، ان لائکلی سچویشن، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ فتوے جو ہمارے نالجبل لوگ ہیں ان سے مل جائے. لیکن جو جنرالٹی ہے، ویسے اگر کوئی سوچے، ہمارے جو اسکالر نے اتنی اچھی ایگزامپل دی کہ آج کل یہ جو
परफ्यूम जो है ना ये काबा की शेप में मिलती है ना, कि जो बॉटल होती है वो काबा के शेप में और सब। तो अगर कोई सोचे कि मैं वहां तक तो नहीं जा सकता, वो इधर ही बॉटल या कुछ काबा का मॉडल बना के रख दे और उसके आसपास तवाफ कर ले जो चाहे, तो ये हज ऐसे नहीं होता है और उसको वहां जाके करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि कोई सोचे कि अरफा जिस दिन हज है सुपर क्राउडेड होता है, एक क्राउड में घबराहट होती है और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये करूँ कि जब लोग मुजदलिफा चले जाए वहां उधर से, तो मैं उस अरफात पे चक्कर लगा के आ जाऊं, या मैं एक दिन पहले जाऊं या मैं एक दिन बाद जाऊं, ये हम नहीं कर सकते। जिस दिन जो टाइम जो जगह पे बताया गया हम उसी टाइप करेंगे, तो ये सुन्नत है। तो ये 6 चीज है, मैं जस्ट उनको मैं लेबल कर दूं 6 चीजें, क्या क्या चीज हमने देखनी है। नंबर 1 जो था वो था असबाब, सबब, क्या वजह से हम कर रहे हैं। दूसरा कि हम जो यूज कर रहे चीज है वो जिन्स, वो किस्म किस चीज की यूज कर रहे, जिसमें वो बकरा वाली वो एग्जांपल थी। फिर तीसरा जो गिनती के हिसाब से वो सही हो। चौथा तरीके के हिसाब से सही हो, जैसे रुकू सजदा है वो जो है वो रस्म का तरीका क्या था, किस तरीके से उन्होंने कोई काम किया। चौथा वक्त, उसका वक्त सही हो, जो वक्त रस्म ने बताया वैसे हो। तो अगर ईद का जो वक्त है वो ईद है, उसके हम कहीं कोई और चीज को कुछ और बना नहीं सकते। छठा जो है प्लेस, जगह के हिसाब से। और बिदत जो लोग करते हैं कि वजह क्या है, इनकी मेंटालिटी क्या होती है। अल्लाह अकबर शुरू करूं या नहीं? टाइम हो गया। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं इंट्रोड्यूस तो कर देती हूँ कि बिदत जो है अक्सर 3 वजह से होती है, कि लोगों का क्या वजह होती है कि बिदत करने की। लाइल में तो गिवन है, लेकिन दूसरा फिर ये है कि वो ये इतना गुमान हमारा अच्छा है ना, क्योंकि हम जानते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम में से कोई नहीं अल्लाह को नाराज करना चाहता। हम में से हर किसी की कोशिश जन्नत में ही जाने की। हम में से कौन है जो दोजख से नहीं डरता। हम में से कौन है जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। हम में से कौन है जो रसूल के तरीके पे नहीं रहता। फिर लेकिन फिर भी इतनी बिदात कॉमन क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कुछ ऐसी चीजें, हम समझते कि ये चीजें हमको अल्लाह के करीब लेके जाएंगी, यानी नियत तो अल्लाह के करीब जाने वाली। दूसरा, दीन की एक्चुअल जो रियलिटी है उससे दूर निकल गए हम। जब हम गलत चीजें करने लगते हैं ना, ऐसे 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 इतने दूर निकल जाते कि दीन की असल क्या थी वो हट जाती, वो पता ही नहीं चलती। और फिर हम या तो ऐसे काम करने लगते हैं, सीधे सीधे बिदत नहीं करते, ऐसे काम हम करने लगते हैं ऐसे ऐसे जो बिदत नहीं है लेकिन बिदत के तरफ लेके जाती है, बिदत की तरफ लेके जाने वाले काम है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए कि बहुत बड़ा रोल जो इन चीजों में रहा है ना, वो हदीस का रहा है। कौन सी हदीस? दईफ हदीस, हसन हदीस और सही हदीस, इनका तो फिर भी कुछ वजूद है, कुछ उनकी रियलिटी है। लेकिन जो हदीस मौदू है, फैब्रिकेटेड हदीस, अपने आप से बना के डाली हुई हदीस, ये भी इतनी सारी हदीस और इतनी खूबसूरत और इतनी अपीलिंग है कि किसी को यकीन नहीं होगा कि ये किसी ने, ये इसका कोई ओरिजिन ही नहीं है दिन में। यानी वीक हदीस पे लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये तो फैब्रिक मौदू हदीस है, थी नहीं, जिसको बना के फैब्रिकेट करके डाला गया दीन में। और लोग ऐसे ऐसे इतने फैब्रिकेटेड हदीस हमारे रोजमर्रा की चीजों में है कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो ये इसका कोई इस्लाम से कोई या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी से या उनके सुन्नत से कोई कनेक्शन नहीं है, कभी रहा नहीं। और वो चीज पे हम अमल कर रहे हैं इबादत की नियत से। अब ये जो है इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि जो लोग अल्लाह के नजदीक आने के लिए जो चीजें करते हैं, उसमें उन्होंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स दिए। जैसे कुछ अलग नमाजें लोगों ने निकाली हुई है, जो ऐसे लोगों की नमाज जो अल्लाह के करीब आना चाह रहे हैं, उनकी एक स्पेशल नमाजें लोगों ने निकाली हुई है, वो करते लोग। फिर एक क्या है कि कुछ दिन इस ये वजह से फॉलो करते कि ये जो हमारे पीर है या हमारे जो बुजुर्ग है, ये इनको अल्लाह से बड़े करीब है, और अगर ये बता रहे हैं ना तो मेरा तो ट्रस्ट है कि ये बता रहे तो ये सही, और ये करते हैं और इनको फायदा हुआ तो मेरे लिए भी यही फायदा वाला है, बगैर रियलाइज किए कि उसकी वो कहीं वो जिसको जो ये कहा ना दुम कटा, अगर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके कनेक्ट नहीं हो रही है चीज। एक एक इतनी अच्छी एग्जांपल है, तब एक हम यहाँ यूएस में उसको यूज इतनी अच्छी लगी थी, मैंने जब बात सुनी थी कि थैंक्स गिविंग यहाँ पे होती है, जिसमें वो टर्की जो है या मुर्गी जो है वो उसको वो लोग बेक करते हैं, काफ करते हैं, उनका उनका एक कस्टम है। तो एक जो औरत थी वो हमेशा अपनी जब टर्की को काटती तो वो जब पार्टी देती तो उसकी जो टर्की का जो पीछे का हिस्सा है ना वो हमेशा कटा हुआ होता था, वो नहीं होती थी पूरी, क्योंकि इनमें होल टर्की करते हैं जो बेक करते हैं, तो वो उसका पीछे का हिस्सा नहीं होता था। तो उनको उसको लोग जो उसके पार्टी में आते थे हमेशा पूछते थे कि पीछे का हिस्सा क्यों नहीं होता। तो कभी किसी ने पूछा नहीं, जैसे हम पूछते नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, वैसे किसी ने पूछा नहीं कि ये कुछ अजीब है, अलग है।
اور ان کے پاس تو یہ دین بھی نہیں ہے, مرضی ہے نا, تو پھر کیوں کوئی پوچھے. لیکن کسی نے پوچھ لیا تو اس نے وہ بولی کہ آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتی کہ میں ایسے کیوں کرتی ہوں, لیکن میری اپنی ماں کو میں نے ایسے کرتے دیکھا تھا کہ وہ پیچھے سے آدھا ٹرکی کاٹ کے پھینک دیتی, تو میں بھی تو تھوڑا حصہ پیچھے کا جو کٹا ہوا وہ باقی کا بنا دی. تو پھر اس نے ماں سے پوچھا, ماں نے جواب دیا میں بھی نہیں جانتی, میں ایسی کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ایسے کرتے دیکھا, یعنی وہ بچی کی, وہ لڑکی کی نانی کو. تو ابھی وہ نانی حیات تھی تو اس سے پوچھا تو تم ایسے کیوں کرتے ہیں, یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ہم لوگ غریب تھے, ہمارے پاس بڑے سائز کا پین نہیں تھا, تو وہ مرغی پوری پین میں بیٹھتی نہیں تھی, تو میں اس کو کاٹ کے کرتی تھی کہ وہ بیٹھ جائے پین میں آون میں ڈالنے کے پہلے. اب جو بدعت ہے نا ایسی ہمارے پاس آئی ہے, کوئی بھی وجہ سے ہوں گی, اور ہو سکتا ہے وہ عورت کا انٹینشن تو کم سے کم پوری, اس کی تو مجبوری تھی, باقی لوگ ایسے کرتے آئے ایسے دین میں, اور وہ مجبوری ہے. لیکن اسی لوگوں کو, بہت سارے لوگوں تو جان بوجھ کے دین کو خراب کیا جو دین کے دشمن ہے, ایسے بھی لوگ رہے. ادھر میں رک جاتی ہوں کیونکہ there is no way کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم بھی. اچھا نہیں, شروع تو give me 10 minutes, میں ختم کرتی ہوں. 10 منٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جو بدعت ہے اس میں سب جو حدیث میں آیا ہے کہ جو شیطان ہے نا, یہ ایک حدیث ہے جس میں رسول ہم نے فرمایا کہ شیطان نے وہ مایوس ہو گیا ہے کہ جو مسلم ہے یہ کبھی بدعت یعنی ان دا سینس شرک کریں گے, یہ بت پرستی کریں گے, یہ بت پرستی نہیں کریں گے. وہ اس سے مایوس ہو گیا شیطان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اس نے جو چیز نے اس کو سب سے زیادہ خوش کیا, اور سب سے زیادہ اس کو جو چیز خوش کرتی وہ بدعت ہے. اور پوچھا, معلوم پا رہا ہے دوسری حدیث ہے کہ کیوں ایسے, کیوں کہ وہ بدعت سے خوش ہوتا ہے. ہم کو لگنا چاہیے کہ وہ کسی کا قتل کرنے سے خوش ہوتا ہے, یا زنا کرنے سے خوش ہوتا ہے, کسی کا مال غصب کرنے سے, کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے, اس سے خوش ہے. وہ بدعت سے سب سے زیادہ خوش ہے, اس کی سب سے پسندیدہ چیز بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب دیا گیا کہ گناہ تو گناہ ہے, جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کو معلوم ہوتا ہے وہ گناہ ہے, تو کبھی نہ کبھی اس کے چانس ہوتے کہ مرنے کے پہلے تو استغفار کرے گا. بدعت کرنے والا اس کو نیکی, اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے, وہ تو اس سے اللہ سے ثواب کی امید رکھ رہا ہے, وہ کیسے اس کی معافی مانگے گا. اور شیطان کو چاہیے کہ گناہ تو ہم اگر کرے بھی تو جیسے شیطان نے چیلنج کیا تھا نا کہ اللہ میں ان کو سب کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو اتنے گناہ کراؤں گا, اور تو اللہ نے جو مفہوم بتا رہی ہوں, جو اس کو جواب دیا تھا کہ جب تک یہ معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتے رہوں گا. تو اگر بدعت کرنے والی یہ معافی کیوں مانگیں گے؟ یہ تو بڑے پیشنیٹ ایموشنل ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو لے کے. تو اگر یہ معافی نہیں مانگے تو شیطان تو بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو کرتے بھی رہیں گے جو میں چاہ رہا ہوں, اور یہ سنت ختم کرتے جائیں گے اور بدعتیں کرتے جائیں گے. اور ایک جو حدیث میں آتا ہے کہ جو بدعت کرنے والا ہے اس کی تو اللہ توبہ بھی نہیں قبول کرتے, اس کی دعا, اللہ استغفر اللہ, اس کی تو دعا بھی نہیں قبول کرتے پہلے تو, اور اس کی توبہ نہیں قبول کرتے جب تک کہ وہ بدعتیں چھوڑ نہیں دے. اور اس کو توفیق ہونا چاہیے تو چھوڑنے کی, جب اپنا مائنڈ کھلا کرے. اگر وہ ایموشنلی اس سے اٹیچڈ ہے اور اس کو وہ ایسے اس کے ساتھ وہ لگا رہا, ڈٹا رہا, تو پھر اسی وجہ سے شیطان خوش ہے کہ یہ تو کام میرا بن گیا. اور کیونکہ بہت دونوں میں ہی نا, جیسے لوگوں نے اس کو بدعت کو ایسے کر کے صحیح کر دیا کہ وہ یہ تو بدعت حسنہ ہے, اور یہ بدعت جو اچھی والی خوبصورت بدعت ہے. یہ بدعت جو ہے نا عربک میں جو اس کا میننگ یوز کرتے ہیں وہ لوگ ریلیجن کے علاوہ بھی یوز کرتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے ایسا نام دیا کہ بدعت حسنہ. اب جو دنیا کے معاملات ہیں نا, جس میں اگر جو لیٹسٹ چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں یا جو اکوپمنٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے اور اب ہم جو یوز کر رہے ہیں, یہ جو نیو چیزیں ہیں یہ ریلیجن کا حصہ نہیں ہے نا, تو یہ اس لیے الاؤڈ چیزوں میں سے ہے. تو اس میں کوئی یہ کوشچن نہیں کرے گا کہ تم پہلے تو اونٹ پہ, پھر تم بھی اونٹ پہ جاؤ, ابھی کار آ گئی ہے تو پھر اگر تم کار منع نہیں کرے تو ہم نے اگر کچھ نہیں. تو جو چیزیں جب ہم سمجھتے ایسی کہ یہ جو چینج ہے وہ دین میں نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پھر پروف چاہیے. اس سے بھی پتا چلا کیا, جو لوگ بدعت شروع کرتے ہیں ان کو وہ اس کا گناہ تو ان پہ ہے, لیکن جتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کا سب کا گناہ بھی ان پہ ہی رہنے والا ہے, سب کا گناہ وہ لے کے جائیں گے ساتھ میں. اور جو لوگ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو چیزیں کرتے ہیں نا, اس میں سے جیسے فار ایگزامپل کوئی اگر یہ سوچے کہ اگر
نفل نماز کے لیے اگر میں اذان فرض نماز کے لیے، لیکن نفل نماز کے لیے کوئی اذان پکارنا شروع کر دے، کیونکہ اذان تو ذریعہ اللہ کی قربت کا، تو اگر میں نفل نماز کے پہلے کرنا شروع کر دوں تو یہ جو چیز ہے میں کیوں کر رہی ہوں کہ اللہ سے قربت کے لیے، تو بدعت ہو گئی. لیکن یہ نئے سے ہم نے کچھ چیز اور کچھ چیزیں پڑھنے کی نکالی ہوئی ہے اذان کے پہلے، اور اذان جو کچھ پڑھنے سے ہم کو برفا میں بتایا گیا وہ تو بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے کوئی اگر سوچے کہ میں اعتکاف جو ہے فوکس عبادت کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے پورے خشوع کے ساتھ اللہ پہ فوکس کر کے عبادت کرنے کا نام اعتکاف ہے مسجد میں. لیکن کوئی سوچے کہ نہیں میں جنگلوں میں جا کے یا جا کے میں پہاڑوں پہ جا کے اگر میں کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ قربت حاصل ہوگی، تو نیت تو اس کی صحیح ہے، لیکن نیت اس کی اگر اچھی بھی رہیں گی لیکن اس کے پاس کیونکہ یہ پروف نہیں ہے، تو کیونکہ اپنے ایموشنز پہ بیسڈ دین نہیں بنانے ہم کو، تو وہیں سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. تو ہم یہ نہیں کر سکتے. پھر دوسرا جو چیز تھی کہ ایک تو ہم جو مین جو چیز ہے اسلام کی، اس سے ہم دور ہو گئے، تو جو اس میں کچھ ایسی جاہلی رسمانہ چیزیں آس پاس کی جو رسمیں ہیں نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے دین میں، اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رسم ہے یا دین ہے. اور یہ ہم اس کی کتنے گلٹی ہماری یہ بات کو لے کے کہ ہم نے کتنی سارے رسم کو دین بنا کے کرا ہوا ہے. تو جیسے ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈیبیٹس میں لگ جانا جو ان نیسیسری ڈیبیٹس ہے، کیونکہ اگر تقدیر کو لے کے بیٹھا ہے ڈیبیٹ میں کہ اللہ عرش پہ ہے یا نہیں ہے، وہ چیزوں کو لے کے ہم ڈیبیٹس میں اتنے لگے ہوئے کہ نہ ہماری سنتوں پہ کیا حال ہے، نہ ہمارا اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرنے پہ فوکس ہے. اور کچھ چیزیں ہم نے بدل دی، جیسا اگر پنشمنٹ حد کی پنشمنٹ ہے، جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹنے والی، تو ہم سمجھتے کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں لگتی ہے، یا اب وہ زمانے کے لیے تھی، وہ دین کا تب کا حصہ تھا اور ابھی کا نہیں ہے. جو اسلامک کنٹری ہے اور اپنے آپ کو شریعت سے گورن کرنے والی بتا رہی ہو تو ان کو ہی پھر اپلائی کرنا پڑے گا، وہ ویسے چینج نہیں کر سکتے. پھر کچھ جاہلی کسٹمز ایسے تھے جس میں وہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بڑا سیلیبریشن کرتے، لوگوں کو کھانا وانا کھلاتے، اور لڑکی پیدا ہوتی تو وہ ایسا کچھ نہیں کرتے، وہ تو اگر بچنے دے تو لڑکی کو کچھ نہیں کرتے. لیکن ایسے سارے کتنے سارے کسٹمز ہیں جو ہم ہمارے طرف کرتے ہیں اور اس کو ہم دین سمجھتے ہیں. پھر یہاں کی جیسے سیلیبریٹنگ کو کرسمس منا رہے ہیں، کرسمس آنے والے کو کرسمس منا رہا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم ہے مسلم، ہم ہے اسلام، یا ہمارے دیوالی منا رہے ہیں. ہمارے طرف دیوالی منانے میں ہم نہیں کرتے سیلیبریشن کہ وہ اگر کریکرز وہ پٹاخے بجا رہے ہم بھی پٹاخے بجائے، وہ مٹھائی بنا رہے تو سب بچے سب لوگ مٹھائیاں ان کے ہاں آتی ہے تو ہمارے یہاں بھی وہ آئے. ہم نہیں کرتے یہ. اعوذ باللہ، یہ کرنا بدعت میں دین میں چینج لانے میں، کیونکہ منع کیا رسول اللہ نے ان کو امیٹیٹ کرنے، ان کو کاپی کرنے، جو کافر کے طور پر کے اس کو کاپی کرنے کو ان پہ منع کیا. تو اس میں یہ جو اگر ہم یہ منا رہے کرسمس، کچھ اور کسٹمز ہے جو منع کیا ایسے ہی. پھر کچھ ایک ایسے ایسے دین اتنا دور نکل جاتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دین کا، اور کیونکہ لوگ جو دین کے علاوہ جو چیز ہے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے کہ ہم کو معلوم نہیں. جیسے ہر کوئی نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے اور اس کے بعد تسبیح نہیں پڑھتا. تسبیح پڑھنا سنت ہے، دعا جو مانگنا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ وانسی نوے کبھی کبھار کی بات ہے، لیکن ہر کوئی دعا پڑھتا ہے. پھر ایک بڑا پوری مجلس بنا کے ایک بار عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ ٹائم بعد، رسول اللہ علیہ وسلم کے کچھ ٹائم بعد مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ مسجد تو وہ گئے جا کے دیکھا انہوں نے، تو ایک بندہ تھا جو ایسے لوگوں نے سب اپنے پاس ایسا گھیرا بنا کے رکھا ہوا تھا اور سب کے پاس ایسے پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر گنتی کے لیے پتھر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے پاس. اور وہ ایک پرسن ان میں سے لیڈر کائنڈ آف وہ یہ کہتا تھا کہ چلو اب آپ کہو سبحان اللہ، پھر سب لوگ سبحان اللہ کورس ٹوگیدر پورا ایک ساتھ مل کے سب سبحان اللہ پڑھتے. پھر وہ اللہ اکبر، سب اللہ اکبر. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود اتنے ناراض ہوئے کہ ابھی تک انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ کیا بدعت تم نے نکالی ہے دین میں، یہ کیا طریقہ تم دین میں انٹروڈیوس کر رہے. یہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں پیچھے جو رہ گئے وہ بوسیدہ نہیں ہوئے. ابھی تک رسول اللہ جو برتن میں کھاتے تھے وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں، اور کیا نکالا تم نے. انہوں نے منع کیا اور کہنے لگے اب بالکل بھی ہماری نیت اس سے کچھ نیا کچھ کرنے والی نہیں تھی، ہمارا دین کے خلاف جانے والی. ہم تو بس یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک زیادہ بیٹر طریقہ ہے عبادت کرنے والے کہ ہم مل کے ایسے کر رہے ہیں. تو انڈیویجولی تو ہم کو تسبیح پڑھنے کا آ گیا رائٹ، اور لیکن وہ پتھر لے کے گنتی کرتے بیٹھ رہے اور ایک گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے ایسا کچھ بنایا ہوا ہے کیا؟ سوچو. بدعت لگتا اچھا، فیلنگ اچھی آتی ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اگر قرآن اور حدیث میں کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، اگر کوئی پروف نہیں ہے،
تو جسٹ بائی اجتہاد وہ یہ سمجھنا کہ اگر ویسا اجتہاد ہے گھوڑے والا اجتہاد، یہ سمجھنا کہ اگر بکری الاؤ کی ہے اور کیمل الاؤ کیا ہے تو پھر گھوڑے میں کیا پرابلم ہے. ویسے ہی کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں نکالے. اپنے آپ میں قرآن پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور نیکی کر کے سب مل کے بیٹھ رہے، کیونکہ محفل جو ہے جہاں علم کی گیدرنگ ہے اس کے بارے میں تو بہت ساری حدیثیں آئی ہے کہ علم کے لیے بیٹھنا ایسا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجے، یہ سب چیزیں ہیں. اس کے لیے سارے جانور دعا کرتے ہیں. اور پھر اگر بیٹھ کے سب بیج لے کے اگر ہم 1.5 لاکھ بار لا الہ الا انت سبحانہ پڑھ لے تو اس میں کیا برائی ہے نا؟ فائنڈ کریں آپ لوگ. دونوں ہی گناہ اور جو یہ دونوں ہی جس کو کراہت والے بنا دے، بدعت اور گناہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اس کے ساتھ میں یہ بات کے ساتھ میں یہاں ختم کروں گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم کو سنت پہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو اتنا علم عطا کرے کہ ہم اس کو ڈسٹنگ کر سکے، اور اللہ ہمارے مرضی کا دین پہ عمل کرنے والے نہیں بنے. ہم کو اللہ وہ دین ہم کو دے، وہ کلیئرٹی دے اللہ جو ہم کو حقیقت میں اس کے قریب لے کر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تو یہ حدیث کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر کوئی جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر کوئی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے منع کیا. صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کون کرے گا جنت میں جانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میرے طریقے سے، میری اطاعت سے منع کیا، نہیں اطاعت کو منع کیا کہ میں نہیں کروں گا. جس نے اپنے آپ کو میری اطاعت سے پھیر دیا اس کے لیے جنت پھر گئی. دوسری قرآن میں قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ علیہ وسلم سے جا کے ان سے کہو، کل جا کے ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں نا، تو کیا دین اور کیا جنت اور کیا آخرت. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے تو جا کے ان سے کہو فتبعونی، میری اطاعت کرو، میں جیسے میری پیچھے آؤ، قدم قدم ایک سٹیپ پیچھے پیچھے پیچھے، فٹ پرنٹ پہ فٹ پرنٹ، پیر پہ پیر رکھ کے آگے، ویسے میرے پیچھے آؤ. تو اور ہم کو کیا چاہیے، کیا ہوگا پھر؟ ہم کو اللہ کا محبت، اللہ ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے گناہ معاف کریں گے. یعنی کیونکہ ہم کو کیا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو. ہمارے گناہ بھی، کیونکہ میں نے بتایا جو بدعت کرنے والا ہے اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، اس کی تو توبہ بھی نہیں قبول ہوتی جب تک یہ بدعت نہیں چھوڑ دے. اور اس پہ بھی لعنت ہے جو بدعتیوں کی مدد کرے، ان کے طور طریقے میں ان کی مدد کرے، ان کے پہ لعنت ہے. اللہ کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی. اور جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا، اگر وہ صرف معافی مانگ رہا اور بدعت کرتا رہا تو بھی معافی اس کی قبول نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے تو بدعتیں چھوڑ دے، نہیں تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کہو، رسول اللہ کو کہا کیا ہے آیت میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تقاضا اللہ سے محبت کا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیروی کرے. اور جو ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور اللہ ان کے گناہ معاف کریں گے. اللہ ہم کو ان میں سے شامل کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.